آج کے ہمارے سوالات میں سے آخری جو سوال ہے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ نماز کی ادائیگی میں یا کوئی فرق نہیں؟ مولانا بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ۔ نمبر 1 وہ عبادات جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، نمبر 2 وہ عبادات جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ اب چونکہ مرد اور عورت کے مال میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ان کے پاس پاکستانی روپیہ ہو، کسی اور ملک کی کرنسی ہو، سونا اور چاندی ہو، مال میں تو فرق نہیں ہے، اس لیے مالی عبادات میں فرق بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جو بدنی عبادات ہے، چونکہ مرد اور عورت کے بدن کی ساخت الگ ہے، بدن کے تقاضے الگ ہیں، تو شریعت نے اس بات کا خیال کیا کہ ان کی بدنی عبادات میں فرق کیا جائے۔ میں بطور مثال کی عرض کرتا ہوں، آپ رمضان کو دیکھ لیں، رمضان کا روزہ مرد نے مکمل ماہ رکھنا ہے، خواتین نے بعض دن چھوڑ دینے ہیں روزے، وہ ان کے جسم کا عذر ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت پہ حج فرض ہے، لیکن جہاں تک مالی استطاعت ہے وہ جتنا مرد کے پاس ہونا چاہیے آنے جانے کا کرایہ اور وہاں کا کھانا، اتنا ہی عورت کے پاس ہو تو حج فرض ہے۔ لیکن عورت کے لیے اضافی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، یہ اضافی شرط مرد کے لیے نہیں ہے، یہ محرم عورت کے پیسے کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، عورت کے جسم کی حفاظت کے لیے۔ پھر جب سب سے پہلے آپ نے احرام ہے تو مرد احرام کی چادر انسلی پہنے گا، عورت نے سلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں، یہ فرق بدن کی وجہ سے آیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک تلبیہ مرد اونچی آواز سے پڑے گا، عورت آہستہ پڑے گی، یہ بھی جسم اور آواز کی وجہ سے ہے۔ پھر جب ان نے طواف کرنا ہے تو پہلے چند چکر جو ان نے کرنے ہیں رمل، یعنی تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے، وہ بھی مرد نے، عورت نے نہیں، جسم کی وجہ سے۔ پھر چکروں میں مرد نے دایاں کندھا اپنا خالی رکھنا ہے پہلے چکروں میں، عورت نے نہیں رکھنا، یہ بھی جسم کی وجہ سے ہے۔ پھر جب صفا مروہ کے درمیان سعی ہوگی تو وہ مخصوص جگہ جہاں پر سبز لائٹیں لگی ہیں تھوڑا سا دوڑنا ہے، یہ مرد نے دوڑنا ہے، عورت نے نہیں دوڑنا۔ حالانکہ سنت حضرت حاجرہ کی ہے جو عورت کو ادا کرنی چاہیے، لیکن حضرت حاجرہ اس وقت دوڑی تھی جب وہاں کوئی مرد نہیں تھا، اب عورت جب دوڑنا ہے تو وہاں مرد ہوں گے، اس لیے حضرت حاجرہ عورت کی سنت بھی اللہ تعالیٰ ادا ان کے بیٹوں مردوں سے کروا رہے ہیں، یہ فرق جسم کی وجہ سے ہے۔ تو بڑا واضح سی بات ہے۔ اب نماز کو دیکھیں اور زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ عبادت مالیہ ہے، یا مرد عورت درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نماز عبادت بدنیہ ہے، یہاں شریعت نے مرد اور عورت کے درمیان عبادات میں فرق رکھا ہے، اور یہ فرق صاف صاف احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ بعض مقامات کا فرق وہ احادیث میں ہے اور بعض مقامات کا فرق امت کے اجماع میں ہے۔ جس طرح قرآن کریم دلیل شرعی ہے، حدیث پاک دلیل شرعی ہے، اسی طرح اجماع امت بھی مضبوط ترین دلیل شرعی ہے، قیاس شرعی بھی دلیل شرعی ہے۔ میں حضرت بہت معذرت سے عرض کروں گا کہ ہمارے یہ بات ہی غلط چل پڑی ہے کہ یہ قرآن حدیث سے بیان کیا جائے، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ادلہ شرعیہ کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ جب دلائل ہمارے 4 ہیں تو ہم چاروں دلائل کو بیان کریں، تو بعض فرق تو احادیث میں صراحتاً ہے اور بعض فرق امت کے اجماع سے ہیں، تو دونوں چیزیں موجود ہیں۔ حضرت وائل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا وائل اذا صلیت، جب تم نماز پڑھو تو اپنے کندھوں کو، اپنے ہاتھوں کو تم نے نکانوں کے برابر کرنا ہے، فجعل یدیک حذاء اذنیک، آگے فرمایا والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، جب عورت ہاتھ کھڑے کرے تو اپنی چھاتی کے برابر کھڑے کرے۔ اب یہاں دیکھیں فرق اللہ کے نبی نے خود بیان فرما دیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرق بیان فرماتے ہوئے فرمایا، 2 خواتین کو اذا صلیتما ثم باز اللحم الی الارض، کہ جب تم سجدہ کرو، اذا سجدتما فضم باز اللحم الی الارض، سجدے میں اپنے پیٹ کو، جسم کو زمین کے ساتھ ملاؤ، یہ آپ نے خود فرمایا۔ اسی طرح سجدے میں آپ نے فرق بیان فرمایا۔ تو مرد عورت کی نماز میں فرق موجود ہے۔ جو حضرات مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں، ان کی بنیادی جو دلیل ہے وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 631 حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے،
اب اگر مکمل حدیث کو سن لیا جائے تو سارے شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چند ایک احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، ہم جوان مرد تھے، اللہ کے نبی کے پاس ہم 20 دن تک رہے، دن اور رات۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیماً رفیقاً، آپ بہت مہربان تھے۔ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَالَ قَدِ اشْتَقْنَا، حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے گھر جانا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرمایا کہ ان کو گھر جانے کی ضرورت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں، اب اللہ کے نبی کے جملے سنیں، ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر جاؤ، فاقیموا فیہم، وہاں تم ٹھہرو، نمازوں کی پابندی کرو، وعلموہم، ان کو دین سکھاؤ، ومروہم، اور ان کو حکم دو۔ یہ اللہ کے نبی نے کچھ چیزیں بیان فرمائی، کہتے ہیں مجھے یاد ہے، بعض مجھے یاد نہیں رہی۔ آگے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ 5 نمبر 6 فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہے تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ 6 وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ 7 اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں فرق نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، اور یہ خطاب آپ کے مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے، لہذا مرد بھی ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان کی نماز میں فرق نہیں۔ ان کی دلیل کی بنیاد یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 7 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ارجعوا الی اہلیکم، گھروں کو جاؤ۔ نمبر 2 فاقیموا فیہم، وہاں جا کر رہو، قیام کرو۔ نمبر 3 وعلموہم، ان کو دین سکھاؤ۔ ومروہم، ان کو دین کی باتوں کا حکم دو۔ 4 فلیؤذن لکم احدکم، یہ میں 5ویں چھوڑ رہا ہوں نماز والی۔ 4 فلیؤذن لکم احدکم، تم ایک اذان دے۔ آگے ولیؤمکم اکبرکم، تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی، گھر جاؤ، وہاں ٹھہرو، سکھاؤ، حکم دو، اذان دو اور بڑا جماعت کرائے، اب یہ 6 کی چیزیں وہ ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے ہیں، یہ حکم مردوں کو ہے۔ اب ایک حکم کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر 7 حکم ارشاد فرمائے ہیں، تو جب یہ باقی 6 مردوں کے لیے آپ بھی مانتے ہیں تو یہ ایک چیز آپ کیوں نہیں مانتے کہ یہ بھی مردوں کے لیے ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی نے خطاب مردوں کو فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اب وہ دیکھنے والے تو مرد تھے، خواتین تو گھر میں تھیں، یہ صحابہ دیکھ رہے جو ملنے کے لیے آئے تھے، فرمایا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے نا، یوں جا کے نماز واپس پڑھنا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو یہ حکم بھی مردوں کو ہے، خواتین کو نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھیں، اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے کہ جی سلو امر کا صیغہ ہے جو مرد عورتوں سب کو شامل ہے، تو میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اب بتائیں اگر کل کوئی خاتون پگڑی باندھ لے، اگر کوئی خاتون اپنے گریبان کھول لے، اگر وہ اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑ لے، اگر وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے بازار میں چلے اور اسے پوچھا جائے ادب احترام کے ساتھ بہن آپ نے یہ طرز کیوں اختیار کیا، اور وہ دلیل میں صحیح بخاری کی بجائے قرآن کریم پڑھ دے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے، اور یہ حکم مردوں اور تو سب کا حضور تمہارے نمونہ کا میرے لیے نہیں ہے، آپ اس کو کیا جواب دیں؟ آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے بہن اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تم سب کے لیے نمونہ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کون سی تعلیم مردوں کے لیے ہے اور آپ کی کون سی تعلیم خواتین کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے کیا طریقہ بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح وہ بطور دلیل کے کہا کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ام قتادہ
وہ جب نماز پڑھتی تشہد میں بیٹھتی تو حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ وہ بیٹھتی تھی جلسۃ الرجل، جیسے مرد بیٹھتا ہے نا ایسے اتحیات میں بیٹھتی وہ. تو دیکھیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے. ہم نے کہا دیکھو یہ بات کتنی آدمی آرام سے سمجھ سکتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ کی بیٹی ہو اور اس کی آواز ذرا موٹی ہو یا اس کا چلنا پھرنا لڑکوں کی طرح ہو، تو آپ کا مہمان پوچھے کہ آپ کی بچی لڑکوں کی طرح بات کرتی ہے، یہ لڑکوں کی طرح چلتی ہے، تو اسے کیا سمجھ آئے گا کہ لڑکی اور لڑکے کی چال ایک جیسی ہے یا فرق ہے؟ لڑکی اور لڑکے کی آواز ایک جیسی فرق ہے. یہ تو ماحول بتا رہا ہے فرق ہے. بعض باتیں ماحول سے سمجھ آتی ہیں، معاشرہ سمجھا رہا ہوتا ہے. تو یہ امام بخاری سمجھا رہے ہیں کہ مردوں کا جلسہ الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے. قتادہ مردوں کی طرح بیٹھتی. بے اشکال یہ کہ وہ کیوں مردوں کی طرح بیٹھتی؟ امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَ فَقِيهَةً، وہ مجتہد تھی، اس کا اپنا اجتہاد تھا. تو ایک مجتہد کا اجتہاد کو دوسرے پر ماننا ضروری تو نہیں ہے نا. یعنی ہم عجیب لوگ ہیں، نہ اجتہاد مانے تو امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد جیسے مرد کا بھی نہ مانے، اور جب ماننے پر آ جائے اور تقلید کرنے پر آ جائے تو قتادہ عورت کو بھی مان لے. پتہ ہے کیسے آدمی سمجھائے. میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں کہ واضح نشین فرما لیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور یہ فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ نقل دلائل کا بھی تقاضا ہے، عقل اور فہم کا بھی تقاضا ہے. اس لیے مرد عورتوں کی نماز میں فرق کرنا نقل اور عقل، دلائل شریعہ اور فہم و فراست کا تقاضا ہے کہ فرق کرنا چاہیے. میں آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا، کسی آیت یا حدیث کو پڑھ کر فیصلہ نہ فرمائیں، قرآن کریم اور ماہرین سے پوچھ کر فیصلہ فرمایا کریں، جس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور عمل میں بھی دشواری پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.